ہمارے بڑے مشہور لکھنے والے وہ اسٹیٹس کو بھی نہیں رکھتے. میری فرسٹ لینگویج انگلش، سیکنڈ لینگویج پنجابی، تھرڈ لینگویج اردو. لیکن آپ نے زندگی اردو کو لکھ رہا میں نے اپنے آپ کا اپنا جو ایکسپریشن ہے، جو اپنی سوچ ہے، جو میرا اظہار ہے، وہ میں نے اردو کو دے دیا. ہمارا لٹریچر ٹرانسلیٹ نہیں ہو رہا. کالا ہے، ہم اسے کالا نہیں کہہ پا رہے، ہم اسے کوئی اور رنگ دیں. کیا وہ نیپال یا یہ نظرل کا لکھا ہوا ڈسکس ہو رہا ہے، ہم کیوں نہیں ہو رہے؟ آداب دوستو، آپ کو سخن میں خوش آمدید کہتا ہوں. اور خالد فتح محمد سیریز کا پہلا پروگرام ہے، اور یہ میں نے سیریز اس لیے کہا ہے کہ خالد صاحب سے ہم وہ ساری باتیں کر سکتے ہیں جو ہم کسی سے نہیں کر سکتے. ایسے ہی ہے سر؟ درست. یہ باتیں اصل میں تھوڑی سی لبرٹی میں نے پتہ کیوں لی. میں نے یہ لبرٹی اس لیے لی ہے، جو کہ ان کے مخالف سینئر افسانہ نگار اس کا مذاق اڑائیں گے کہ وہ وقاص عزیز شروع میں یہ کہہ رہا تھا. نو، کیا کوئی مجھے یہ جواب دینا پسند کرے گا کہ آج تک کوئی اردو افسانہ نگار، ناول نگار یا ان سب کا منبع فکشن نگار نوبیل انعام کے لیے منتخب کیوں نہیں ہو سکا؟ ایک پین ایوارڈ کے لیے انتظار حسین صاحب منتخب ہوئے اور ہم نے شور مچا دیا، اور اس کے پیچھے بھی کیا تھا؟ خدا پاڑ نکلا چوہا. کیوں؟ کیا؟ کیسے؟ کہاں؟ کب؟ کیا پوٹینشل نہیں ہے ہمارے یہاں کہ ہم انٹرنیشنل اس فیم کی سطح پہ جا سکیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ انتظار صاحب نامزد ہوئے تھے، منتخب نہیں. جی سوری، نامزد ہوئے. ٹھیک ہے. ابھی ہمارا فکشن نگار ناول کے لیے کیوں کنسیڈر نہیں ہوتا؟ میں لفظ کر رہا ہوں استعمال، کنسیڈر. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. 2 لوگ ہیں ٹرکی میں، یاشر کمال اور اورہان کمال. شاید یاسر کمال بہتر لکھتا ہے، لیکن وہ کرد ہے. گورنمنٹ نے بھی ریکمنڈیشن دینی ہوتی ہے جو وہ نہیں دے رہے تھے. ابھی مجھے یاد نہیں کون سا وزیر اعظم تھا، اس نے کہا تھا کہ اس کا جو کتاب فلاں ہے وہ میرے تکیے کے نیچے پڑی ہے، مجھے پسند ہے، لیکن میں اس کو ریکمینڈ نہیں کروں گا. اس کے کرد ہونے کی وجہ سے قوم پرستی آڑے آ گئی. ٹھیک ہے، چلیں جو بھی آ گئے. ٹھیک ہے. ہمارا یہاں ایک تو پولیٹیکل جو ایک طاقت ہوتی ہے، وہ ان ٹانگوں میں جان نہیں ہے. واہ، کیا خوبصورت بات. ٹھیک ہے. ہاں ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے، میں نے ایک اور بھی انٹرویو میں کہا تھا کہ بطور فکشن رائٹر، ہاں لوگ کہیں گے کہ جی آپ پھر توڑیں، ہم پر بہت ساری پابندی ہیں، بہت سارے ایشوز پر ہم کھل کر نہیں لکھ سکتے. بہت سارے ہمیں بے شمار مصائب کا، ایک آدمی کو جو یہ قدم اٹھا بھی لے اگر، اس کو بہت سارے مصائب کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ہم پر ہاں ہم یہ کر رہے ہیں، ہم جو ٹیبوز ہیں، جو ایک خود ساختہ جو سوسائٹی نے جو ایک اپنے وہ ایک قلعے بنائے ہوئے ہیں، ہم ان کو توڑ رہے ہیں، ہم ان کو مسمار کر رہے ہیں. فتح بھی نہیں کیا ہے، لیکن ہم ان کو توڑ رہے ہیں. چیز یہ ہے کہ ہمارے بڑے مشہور لکھنے والے وہ اسٹیٹس کو بھی نہیں رکھتے. واہ 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 واہ، کیا اچھا ہے. ٹھیک ہے. وہ لکھتے اچھا ہیں، ان کی ٹیکنیکس اچھی ہیں، ان کی زبان اچھی ہے، ان کے وہ جو موضوع لیتے ہیں وہ بھی اچھا ہے، لیکن ایک جگہ پر آ کر جہاں آپ نے اسٹیٹس کو توڑنا ہے، وہاں آپ اور پھر دیوار پر ایک سایہ آیا اور میں نکل آیا. ٹھیک ہے. تو ایکچولی ہم نے اسٹیٹس کو بھی نہیں توڑا. جیسے میں نے ان کو پہلے بتایا تھا
امتیاز صاحب کو کہ وہ ایک جو ایک سپر سونک جہاز ہے وہ ایک سٹیج پر آ کر ساؤنڈ بیریئر کراس کرتا ہے جہاں پر وہ دھماکہ ہوتا ہے. ہمارا ادیب وہ ساؤنڈ بیریئر کراس نہیں کر سکا. ہم ابھی تک جو کالا ہے ہم اسے کالا نہیں کہہ پا رہے, ہم اسے پیور رکھ دیں. کیا بات ہے. اروندھتی رائے کے ناول ڈسکس ہو رہے ہیں. بنگلہ دیش, آسام, چٹگام, شری لنکا, نیپال میں لکھے جانے والا لٹریچر ڈسکس ہو رہا ہے. ہم کیوں نہیں ہو رہے؟ آپ بات کریں بنگلہ دیش کی, وہ نیپال یا یہ نظرل کا لکھا ہوا ڈسکس ہو رہا ہے, ہم کیوں نہیں ہو رہے؟ میں نے آپ کو بتایا کیوں نہیں ہو رہا ڈسکس. ہم اپنی جو ہمارا جو ایک کلچرل جو ہمارا ایک ہیریٹیج ہے, جو ہیریٹیج ہے, ہم ابھی تک ہمارا دیکھیں یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے. ہمارا اردو کا جو لکھنے والا ہے دیکھیں یہ دیکھیں ابھی اردو, میں ابھی پنجابی ہوں جی, میری فیملی ڈسٹرکٹ گرداسپور, تحصیل بٹالہ, تھانہ سری گوبندپور, موضع ماڑی بچیاں, وہاں سے ہجرت کر کے یہاں آئے اور ہم لوگ صدیوں سے پنجابی بول رہے ہیں. لیکن آپ نے لکھا اردو میں نے اپنی زندگی میں یہ نہیں کہ میں کسی کانوینٹ اسکول میں پڑھا ہوں یا میں ادھر پڑھا ہوں یا ادھر پڑھا ہوں, نہیں, میں وہ جو ٹاٹ والا میرا اسکول تھا, میرا خیال میں اور میرا چھوٹا بھائی ہم دو وہاں پڑھے ہیں, باقی ہمارا کوئی نہیں پڑھا فیملی کا. اچھا, پرائمری اسکول کے لجائے سے 2-3 جماعتیں ہم نے ٹاٹ پر پڑھی, پھر جب ہم تھوڑا آگے گیا تو ہمیں ایک پٹھا مل گیا. وہاں سے چلتے ایک سٹیج آئی کہ میرا میجر لینگویج جو ہوتی ہے وہ انگریزی بن گئی. آج فرینکلی میں آپ کے اس انٹرویو میں کہہ رہا ہوں, میری فرسٹ لینگویج انگلش, سیکنڈ لینگویج پنجابی, تھرڈ لینگویج اردو. لیکن آپ نے زندگی اردو کو لکھ رہا میں نے اپنے آپ کا اپنا جو ایکسپریشن ہے, جو اپنی سوچ ہے, جو میرا اظہار ہے, وہ میں نے اردو کو دے دیا. کیوں؟ میں نے اردو کو دے دیا, ٹھیک ہے. لیکن اگر میں پنجابی میں لکھوں, میں اپنے جو ساری چیز کو اردو سے میں زیادہ بہتر بیان کروں. درست بات. ٹھیک ہے. یہ نہیں کہ اردو میں مجھے اردو میں کوئی خوبی کوئی نظر آئی, ایک ہی خوبی نظر آئی ہوگی جس کے لیے وجہ سے میں نے اردو کو آپٹ کیا. ہمارے ہاں اردو کو, ہم جو اردو لکھنے والے ہیں, ہم اس کو somehow اپنا نہیں سکے. ہمیں عجیب طرح کے ایک اس میں ڈال دیا گیا. اچھا, سوال میرا وہیں ہے کہ ہمیں نوبل انعام کیوں نہیں ملا؟ کیا موضوعات نہیں تھے ہمارے پاس؟ نہیں دیکھیں, زبان نہیں تھی, لہجہ نہیں تھا, ٹریٹمنٹ نہیں تھی, کردار نہیں تھا. میں آ رہا ہوں, میں نے بات تھوڑی لمبی کر دی لیکن میں اسی طرف آ رہا ہوں. اچھا, ابھی چلیں جی, میں ڈائریکٹ آپ کے موضوع پر آتا ہوں. جو وہاں ان کا وہاں بیٹھا ہوا ہے جج پینل جو بھی ہے, ان کو تو اردو نہیں آتی, انہیں فرینچ بھی نہیں آتی, ان کے پاس تو ٹرانسلیشنز جاتے ہیں جی بالکل انگریزی میں, ٹھیک ہے. اور سنسکرت بھی نہیں آتی انہیں. ہمارا کوئی بھی جو میں نے ابھی میں نے پڑھا ہے جی عبداللہ حسین صاحب کا اداس نسلیں, اور انہی کا ترجمہ کیا ہوا ویری جنریشن انگریزی میں, ٹھیک ہے. لیکن اب اداس نسلیں بہتر تھا. ہمارا لٹریچر ٹرانسلیٹ نہیں ہو رہا. یعنی آپ کا یہ کہنا ہے کہ لکھا جا رہا ہے, ٹرانسلیٹ نہیں ہو رہا. ہمارا ٹرانسلیٹر کمزور ہے. کون کرے گا ٹرانسلیٹ؟ اکادمی ادبیات, مقتدرہ, نیشنل بک فاؤنڈیشن. انہی کا کام ہے. ابھی دیکھیں نا, انہی کا کام ہے. میں اگر اپنی کوئی چیز کو لیٹ سے میں ٹرانسلیٹ کرتا ہوں, یہی وجہ ہے کہ ٹیگور کو ڈسکس کیا جاتا ہے, اقبال کو نہیں. ٹرانسلیشن ہے نا, بات کر رہا ہوں, سوال ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد وہی میں نے بات پہلے بھی کی تھی, اس کے بعد آپ کا پولیٹیکل سٹرکچر بھی آتا ہے. واہ.
چلیں ہمارے دل کو، دل ناتواں کو حوصلہ اسی سے ہی ہو جائے گا کہ اگر کوئی ٹرانسلیٹ کر دے. پولیٹیکل اسٹرکچر اٹ سیلف ایک بہت بڑی ڈائیکاٹمی ہے. پھر یہ ہے کہ ہمارے ادب میں میں خود ادیب ہوں، میں خود فکشن رائٹر ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا فکشن بہت اچھا ہے. اس کے باوجود جب میں پڑھتا ہوں اورحان کمال کو، اور جب وہ استنبول کو بیان کرتا ہے، کیا میں گجرانوالا اس طرح بیان کر سکتا ہوں؟ اہم بات ہے. ابھی آپ بات کر رہے تھے جو نیا ناول آ رہا ہے اپنے کا عاصم بٹ کا، اور عاصم بٹ نے پہلے بھی 3 ناول لکھے ہیں، 2 وہ ہیں لاہور کے. کیا انہوں نے لاہور کو اس طرح بیان کیا؟ ابھی اے حمید صاحب نے لاہور کو بیان کیا. یہ نہیں کہ یہ جو گلی فلاں مڑ گئی، وہاں چلے گئے، وہاں بند. لیکن اے حمید تو ایک پاپولر فکشن رائٹر تھے، ان کو تو فکشن رائٹر مانا ہی نہیں جاتا. نہیں، انہوں نے شروع میں بہت اچھا لکھا تھا. اچھا، وہ رائٹر تھے. ہاں، یہ وہ ایک وقت تھا، چند سال وہ ان سب سے اچھا لکھتے تھے. اچھا، پوائنٹ یہ ہے کہ میں نے اس لیے ان کا ذکر کیا. جب ہم ایک شہر کو لکھتے ہیں، بھائی شہر کی گلیاں ہم نے نہیں لکھنی، اس شہر کو ہم نے ایک کیریکٹر بنانا ہے. کیا ہم اس شہر کو کیریکٹر بنا سکے؟ نہیں. بہت اہم بات. چنانچہ پھر آپ نے اگلا سوال پوچھ لیں. ہمیں اپنی کلچرل تاریخوں کا بھی نہیں پتہ. اہم بات. بہت شکریہ آپ کا آج کے اس سیشن کے لیے. آگے بڑھیں گے اور اگلے سیشن میں ہم بات کریں گے سر سے کہ کیا 21ویں دہائی میں ناول لکھا جا رہا ہے. بہت عام سوال ہے، کیونکہ غافر شہزاد جیسے لوگ بھی ناول لکھ رہے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.